آج ہم بات کریں گے ترکی میں پراپرٹی خرید کر پراپرٹی ریزیڈنس لینے کا طریقہ کار کیا ہے اور ہمارے ساتھ رجسٹر ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں پراپرٹی خرید کر ریزیڈنس لیا جا سکتا ہے؟ جی کلیم اللہ، پہلے ہم اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جی سر۔ لیکن مزید بہت سے لوگوں نے بہت سے کوشچنس کیے، تو ایک ویڈیو میں ایک اتنا بڑا ٹاپک جو ہے اس کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ جی سر، بالکل۔ جتنی بھی ہم کوشش کرتے ہیں ڈیٹیل دینے کی، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو پھر آنے والی ویڈیو میں ہمیں ایکسپلین کرنا پڑتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ٹرکی نے جو ریسنٹلی ایک قانون پاس کیا کہ جو بھی انویسٹر انویسٹمنٹ کرتا ہے $2,50,000 کی، یعنی $2.5 لاکھ کی، تو وہ 3 مہینوں کے اندر اندر اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، یعنی کہ وہ پاسپورٹ لے سکتا ہے ٹرکی کا۔ لیکن ٹرکی میں پچھلے 5-10 سال سے یہ قانون پہلے سے موجود ہے، کافی عرصے سے، کہ اگر کوئی بھی بندہ ٹرکی کے اندر گھر خریدتا ہے، یعنی کہ گھر کی ویلیو کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کو ہم ریزیڈینشل پراپرٹی کہتے ہیں، یعنی کمرشل پراپرٹی نہیں ہے، لینڈ نہیں ہے، صرف گھر، اپارٹمنٹ ہو سکتا ہے یا گھر ہو سکتا ہے، تو وہ کسی بھی ویلیو کا ہے۔ اس میں ویلیو کا ذکر انہوں نے قانون میں نہیں کیا، وہ $5,000 کا ہو سکتا ہے، 10 کا ہو سکتا ہے، 20 کا ہو سکتا ہے، 50 کا ہو سکتا ہے۔ تو نارمل جو ہے کوئی بھی گھر 1 کمرے والا ہو سکتا ہے، 2 کمرے والا، 3 کمرے والا۔ آپ جب گھر خریدتے ہیں اور وہ پراپرٹی آپ کے نام شفٹ ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو آپ آنر ہیں اس پراپرٹی کے، ریزیڈینشل پراپرٹی کے، تو آپ ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ ٹرکی کی پراپرٹی خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں یا اپارٹمنٹ، تو آپ ٹرکش پراپرٹی ریزیڈنس سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس پراپرٹی ریزیڈنس میں پہلے آپ کو 1 سال کی ریزیڈنس ملتی ہے، اس کے بعد 2 سال کی، اور اس کے بعد 3 سال کی ریزیڈنس ملتی ہے۔ ٹوٹل جب آپ 5 سال وہاں پر رہیں گے تو پھر آپ نیشنلٹی کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ میڈیکلی فٹ ہونے چاہیے، آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے 5 سال ٹرکی میں ریزیڈنٹ آپ رہے ہوں، تو آپ ٹرکی کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو 5 سال بعد نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ یہ تو ہے کہ اگر آپ رہ کر بائی لیونگ، یعنی ریزیڈنس سے لیگلی رہ کر 5 سال کے بعد آپ نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 5 سال نہیں رہنا چاہتے اور آپ کے پاس $2.5 لاکھ ہے، تو آپ 3 ماہ کے بعد ہی نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ تو یہ دو فرق ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ بہت سے پراپرٹی ڈیلر جو ہیں، اور بہت سے جو فیک کنسلٹنٹ ہیں، اور بہت سے جو ایجنٹس ہیں، وہ اپنا کمیشن، کیونکہ $2.5 لاکھ میں جب ان کو 4% یا 5% کمیشن ملتا ہے، تو وہ تقریباً 30-40 ہزار تک پراپرٹی کی ویلیو میں سے اور کچھ کمیشن میں سے نکال کر ان کو بچت ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے کلائنٹ کو ڈھونڈیں یا ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو $2.5 لاکھ انویسٹ کریں، اور سال میں 1 یا 2 کلائنٹ بھی مل جائیں تو ان سے ان کا اچھا روزگار چل جائے۔ لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی ہیں پاکستان میں جو رہتے ہیں، یا سعودی عرب، دبئی، یا کہیں سے بھی وہ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ، بہت سے لوگوں کے بہت سے پرابلمز ہیں، وہ کسی نہ کسی وجہ سے سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے، یا ان کے فیملی ایشوز ہیں، یا کاروباری معاملات ہیں، یا کوئی بھی پرابلم، بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، یا سیکیورٹی کے معاملات ہیں، تو وہ وہاں سے موو کرنا چاہتے ہیں، مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے پاس $2.5 لاکھ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس $30,000، $20,000، $50,000 اتنا بھی ہے، تو وہ اپنا ایک گھر خرید کر پراپرٹی ریزیڈنس لے کر، اس کے بعد وہ ریزیڈنس جب ان کو مل جاتی ہے، وہاں پہ رہنا ان کا لیگل ہو جاتا ہے، تو وہ سول پروپرائٹرشپ یا وداؤٹ کیپٹل کمپنی رجسٹرڈ کروا کر وہ سیلف امپلائڈ بھی کام کر سکتے ہیں، یا وہ اگر چاہیں تو نوکری ڈھونڈ کر ان کو کہیں نہ کہیں جاب مل جاتی ہے۔ پہلے وہ 2-4 مہینے اپنی لینگویج تھوڑی سی سیدھی کریں، جب ان کو زبان آ جاتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جاب ڈھونڈ کر تو وہ جاب بھی کر سکتے ہیں۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلا تو آپ کا لیگل ریزیڈنس ہونا چاہیے. اب وہ آپ کو پراپرٹی کی بیس پہ مل جائے گا. اس کے بعد آپ اپنا بھی کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں, آن لائن چیزیں سیل کر سکتے ہیں, سیلف امپلائڈ کوئی شاپ بنا سکتے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں, ہول سیل کا, ریٹیل کا. اگر آپ نہیں کرتے, آپ انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, یا کوئی بھی پروفیشنل بندے ہیں, تو آپ جاب ڈھونڈ کر آپ وہاں پر اسپانسرشپ لے کر وہاں پر بھی کام کر سکتے ہیں. تو یہ ساری پاسبلٹیز ہیں. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرکی کی ریزیڈنس ہے, پراپرٹی ریزیڈنس ہے, ہمیں میسیجز آتے ہیں کہ یہ فیک اور اس طرح سے غلط انفارمیشن. میرے پیارے بھائی, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹرکی کا قانون ہے. آپ گوگل پہ جائیں, وہاں پر لکھیں کہ ٹرکی پراپرٹی ریزیڈنس. جب آپ لکھیں گے ٹرکی پراپرٹی ریزیڈنس لا, تو آپ کے سامنے بہت سی آپشنز آ جائیں گے. آپ پڑھیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ کمپیٹنٹ لائرز جو ہیں, جو ہمارے پروفیشنل لوگ ہیں, انہوں نے قانون پڑھ کے ہر چیز کو دیکھ کر, ہم نے یہ اپنے لوگوں کے لیے سہولت کے لیے یہ اس پیکج کو آگے لے کر آئے, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی یہ انفارمیشن. بہت سے لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کے کریکٹ انفارمیشن نہیں دیتے, صحیح بات نہیں بتاتے, کوشش نہیں کرتے کہ اپنے لوگوں کا فائدہ ہو. لیکن ہم نے اگر کوشش کی ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنے کی بجائے, انکریج کرنے کی بجائے, بہت سے لوگ وہ کوشش کرتے ہیں ہمیں ڈسکریج کرنے کی. لیکن ہم ایک مثبت سوچ لے کر چل رہے ہیں, اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی بھلا کر دے انشاءاللہ. جی سر, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی پراپرٹی خریدتا ہے تو اس پر اس کے کون کون سے قریبی فیملی ممبرز ریزیڈنس لے سکتے ہیں؟ جی, یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. جی سر, بالکل. ایک ہسبینڈ کے نام اگر پراپرٹی ہوتی ہے تو وائف ڈیپینڈنٹ میں آتی ہے. جی سر. اور اس کے بعد 18 سال کے جو بچے ہیں, 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, جو 18 سال سے کم ہیں, جی سر, تو وہ ان کو ڈیپینڈنٹس میں لے سکتے ہیں. جی سر, بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے والدین یعنی میرے فادر ہیں یا مدر ہیں, انہوں نے بھی ساتھ رہنا ہے, تو وہ بھی ڈیپینڈنٹس میں ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. جی سر, بالکل صحیح. تو لیکن جو 18 سال سے زیادہ عمر کے بچے ہیں, لڑکیاں یا لڑکا ہے, تو بہت سے لوگوں کا یہ ایشو ہے کہ وہ ان کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا پاکستان کا فیملی سسٹم ایسا ہے کہ ان میریڈ ہیں بچے ابھی. جی سر. تو ایسی صورتحال میں یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو اپنی پراپرٹی میں پارٹنر شو کر کے ان کا ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں. جی سر, بالکل صحیح. یعنی 18 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں وہ تو ڈیپینڈنٹس میں آ جائیں گے, بیوی بھی ڈیپینڈنٹس میں آ جائے گی, والدین بھی ڈیپینڈنٹس میں آ جائیں گے. جی سر. لیکن جو 18 سال سے زیادہ عمر کے بچے ہیں, 22 سال کے, 20 سال کے, تو وہ ان کو ایز اے پارٹنر شو کر کے اپنی پراپرٹی کے اندر ان کا بھی ریزیڈنس لے سکتے ہیں. جی سر, اس طرح سے یہ پاسبل ہے. یہ ہمارے لائر پروفیشنل لائر ہیں, اور وہ اس سارے کیس کو اس طرح سے پریپیئر کرتے ہیں کہ اس میں آپ کی جو بھی فیملی کا ایشو ہو وہ اس کو بیٹر اور بہتر طریقے سے مینیج کرتے ہیں. جی سر, تو بالکل. بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے, تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو اس کا ہم بہت اچھی طرح سے جواب دے دیں. اگر بیوی کے نام پراپرٹی ہے تو ہسبینڈ ڈیپینڈنٹ میں آ جائے گا اور بچے ڈیپینڈنٹ میں آ جائیں گے. اگر ہسبینڈ کے نام پراپرٹی ہے تو بیوی اور بچے ڈیپینڈنٹس میں آ جائیں گے. اور جو بچے 18 سال سے زیادہ عمر کے ہیں, 20 سال, 22 سال, وہ ایز اے پارٹنر آپ لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کے والدین کو آپ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ایز اے ڈیپینڈنٹس آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. جی سر, بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا 5 سال بعد نیشنلٹی مل جاتی ہے ترکی کی, اور ساتھ ہی کہ کیا ہم نیشنلٹی لینے کے بعد ترکی سے باہر آ جا سکتے ہیں؟ جی, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو ریزیڈنس ملتی ہے, پراپرٹی ریزیڈنس آپ اپلائی کرتے ہیں, جی سر, تو آپ کو گھر یا اپارٹمنٹ کی وجہ سے 1 سال کا کارڈ ایشو ہوتا ہے جس کو ریزیڈنٹ کارڈ کہا جاتا ہے. جی سر, بالکل. اب آپ ٹرکی کے ریزیڈنٹ ہیں, آپ جتنی دفعہ چاہیں کسی بھی ملک میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں, اپنے ملک بھی جا سکتے ہیں, دوسرے کسی بھی ملک جا سکتے ہیں, یعنی کنٹری سے ان آؤٹ ہو سکتے ہیں. جی سر. لیکن ایٹ دی اینڈ یہ ہے کہ آپ کو ریزیڈنس جو کارڈ ملا ہے, جی سر, وہ اگر آپ 1 سال میں 9 مہینے آپ نے رہنا ہوتا ہے ٹرکی میں, اور اس طرح سے آپ جو ریزیڈنس ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرتے ہیں, یعنی آپ 3 مہینے کہیں بھی رہ سکتے ہیں. جب آپ پاکستان جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں,
مہینہ رہیں، 1.5 مہینہ رہیں، 2 مہینے رہیں، 3 مہینے رہیں، آپ آ جا سکتے ہیں جتنی دفعہ مرضی، جی چاہے سر 100 دفعہ آئیں جائیں، لیکن آپ کے جو ہے 9 مہینے ٹرکی کے اندر پورے ہوں. جی ٹھیک سر ہے. اس طرح سے آپ 5 سال جب ٹرکی میں رہتے ہیں، آپ ان 5 سال میں جتنی دفعہ مرضی آئیں جائیں، جتنی دفعہ آپ مرضی باہر رہیں، لیکن ہر سال میں 9 مہینے آپ کے کاؤنٹ ہوں گے جی سر ٹرکی کے بالکل اندر. صحیح ہے. جب اس طرح آپ یہ 5 سال پورے کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد آپ چاہے بزنس کی ریزیڈنس پہ کریں، چاہے پراپرٹی کی اس ریزیڈنس پہ کریں، آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. جی سر بالکل صحیح ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ میڈیکلی فٹ ہونے چاہیے، اور 5 سال بعد آپ کو زبان ٹرکش آنی چاہیے. آپ سے وہ وربل انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں پوچھیں گے کہ نیجس ہیں، نسلس ہیں، جی سر عادت بالکل اجناد صحیح ہے. ہے، بیسک سوال ہوں گے. تو وہ بندہ جب ایک سوسائٹی میں، معاشرے میں رہتا ہے تو وہ آ ہی جاتا ہے. جی سر بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں پراپرٹی خریدتا ہے تو اس کو پراپرٹی خریدنے پر صرف ریزیڈنس مل جائے گا کہ اس کو ترکی میں رہنا بھی پڑے گا؟ نیشنلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پراپرٹی خریدتا ہے جی سر. تو اس کو صرف پراپرٹی خریدنے پر نیشنلٹی مل جائے گی یا وہ اس کو رہنا بھی پڑے گا؟ جی سر بالکل نیشنلٹی. آپ دیکھیں، جب آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو پراپرٹی خریدنے کے ساتھ ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ریزیڈنس کے لیے، جی سر لیکن نیشنلٹی 5 سال بعد ملے گی آپ کو. بالکل صحیح ہے. آپ یعنی کہ اگر آپ نے شادی کیا ٹرکی میں تو بھی آپ کو 5 سال لگتے ہیں. جی سر اگر آپ نے بزنس کیا ہے تو بھی آپ کو 5 سال لگیں گے، بزنس ریزیڈنس ہے. اور اگر آپ کے پاس پراپرٹی ریزیڈنس ہے تب بھی آپ کو 5 سال رہنا پڑے گا. 5 سال اگر آپ پورے کریں گے تو اس کے بعد نیشنلٹی ملے گی. بالکل صحیح ہے لیکن سر. اگر آپ یہ 5 سال کا پیریڈ پورا نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ $2.5 lakh انویسٹ کریں. جب آپ $2.5 lakh انویسٹ کرتے ہیں تو وہ انویسٹر نیشنلٹی ہے، انویسٹر پروگرام کے تحت نیشنلٹی ہے. جی سر 3 ماہ کے اندر آپ کو مل جاتی ہے. لیکن باقی جو تینوں ہیں کہ اگر آپ نے بزنس کیا ہے اس پہ ریزیڈنس لی ہے، یا آپ نے شادی کی ہے اس پہ ریزیڈنس لی ہے، یا آپ نے پراپرٹی خریدی ہے اس پہ ریزیڈنس لی ہے، ان تینوں کیسز میں آپ کو 5 سال ٹرکی میں رہنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے جب سر. آپ 5 سال رہتے ہیں، یعنی آ جا سکتے ہیں آپ جتنی دفعہ مرضی آئے جائیں، یہ ایشو نہیں ہے کہ آپ نے 5 سال ٹرکی سے نکلنا ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. جی سر آپ بالکل صحیح. جائیں رہیں 10 دن، 15 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ، لیکن یہ آپ 5 سال ٹرکی میں رہیں گے. آپ کا ریزیڈنس ہر سال رینیو ہوتا رہے گا. 5 سال کے بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کسی بھائی کے بچے جو ہیں 18 سال سے بڑے ہیں جی تو جی وہ ان کا ریزیڈنس لینا چاہتے ہیں، تو جیسا کہ آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ پارٹنرشپ میں کر سکتے ہیں، تو ایک ہی اپارٹمنٹ میں چاہے وہ جتنے کا بھی ہے اس کے اوپر ہی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے؟ جی، اس میں قانون میں یہ نہیں بتایا، نہ ہی انہوں نے واضح کیا کہ اس میں، لیکن یہ ایک جنرل ایتھکس ہے کہ جتنے فیملی ممبرز ہیں اس حساب سے رومز اور سپیس ہونی چاہیے. جی سر سپوز آپ کی، اگر سپوز کر لیں کہ ہمارے ایسے بھی بھائی ہیں جن کے 6 بچے ہیں، ایسا ہی ہے سر. اور ایسا تو نہیں کہ ایک بیڈ روم والا گھر ہو اور اس میں آپ میاں بیوی اور 6 بچوں کے ساتھ رہیں، تو وہ ایک مطلب بات سمجھ نہیں آتی. لیکن قانون میں انہوں نے ایسی کوئی بات واضح نہیں کی. جی سر بیٹر ہے آپ 2 کمروں والا یا 3 کمروں والا گھر لیں اور اس میں آپ ایڈجسٹ کریں، یعنی قانون کی طرف سے کوئی لمٹ نہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ تو آذربائیجان باکو میں رہتے ہیں، تو آپ ترکی میں سروسز کیسے دیں گے؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت شکریہ سر. بہت سے ہمارے بھائیوں کو یہ بہت زیادہ ایشو ہے، اور یہ وہ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کا نمبر جو ہے، واٹس ایپ نمبر، وہ آذربائیجان کا ہے، باکو کا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں پچھلے 12 سال میں باکو آذربائیجان میں ہی رہ رہا ہوں. پچھلے 12 سال سے یہاں شادی شدہ ہوں، فیملی ہے، اور یہیں پہ بزنس کر رہا ہوں. لیکن ہم 12 سال سے ٹرکی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، اور ٹرکی اور آذربائیجان دونوں بارڈرنگ کنٹریز ہیں، اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 5 سے 6 ہزار جو ہے ٹرکش لوگوں کے ساتھ ہمارا بزنس مختلف وقتوں میں مختلف لیول پہ چلتا رہا ہے، اور اب بھی چل رہا ہے. تو ٹرکی کے جتنے بھی شہر ہیں، میں خود بھی کتنی دفعہ، سال میں 2-3 دفعہ تو یہ استنبول اور دوسرے شہروں میں چکر لگتا ہی ہے.
اب ہمارا جو بزنس پارٹنرشپس ہیں اور ہماری جو لینگویج ہے، کلچر ہے، بارڈرنگ کنٹری ہے، مجھے ساری ٹرکش لینگویج اور آذری سیم ہی لینگویج ہے، تو اس لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ ہم سروس بیسیکلی تو ہم دوسروں کو سروس دیتے ہی نہیں تھے، اور نہ ہی ہم کوئی کنسلٹنٹ ہیں اور نہ ہی ہم کوئی ایجنٹ ہیں۔ ہم ایک بزنس مین ہیں، اور بزنس مین جو ہوتا ہے یا ایک بزنس کا جو سسٹم ہے، سیٹ اپ ہے، اس کو اپنے ہی کاموں سے ٹائم نہیں ملتا۔ لیکن یہ ہم نے ایک سروس شروع کی، یا ہم نے کوشش شروع کی کہ لوگوں کو انفارمیشن دیں، تو بہت سے لوگ جو انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سروس بھی دیں، تو اس لیے ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا جس میں ہم نے پراپرٹی ڈیلر اور جو لائرز ہیں، کیونکہ آلریڈی ہمارے بہت سے کانٹیکٹس ہیں، آلریڈی ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے اپنے لائرز موجود ہیں، ہم بہت سے پراپرٹی ڈیلرز سے ہم خود ڈیلیں لیتے ہیں، اور اس طرح سے لینگویج کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ہم نے پھر ایک ٹیم بنا دی جو ٹرکش لوگوں پر مشتمل ہے، اور وہ ٹرکش زبان سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں، انگلش تو ان کو آتی نہیں، نہ ہی اردو آتی ہے۔ اور معذرت خواہ ہوں، بہت سے پاکستانی اور انڈین یا بنگلہ دیشی جو لوگ ٹرکی میں رہ رہے ہیں، ان میں سے 95 یا 98% تو ڈنکی لگا کر آئے ہیں، یا کسی اللیگل راستے سے وہ ٹرکی میں آئے ہیں، اور وہ استنبول میں ہی رہ رہے ہیں، اور ان کا زیادہ تر کام جو ہے وہ 99.9% صرف فراڈ کرنا ہے، دھوکہ کرنا ہے، کیونکہ وہ خود جو ہے غلط راستے سے، اللیگل راستے سے آئے، اور وہ پچھلے 5-10 سال سے وہاں پر کسی نہ کسی طرح سے سروائیو کر رہے ہیں۔ ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ پاکستان میں کیا ہے، ان کے وہاں کے کیا معاملات ہیں، کیا سٹیٹس ہے، یہ ساری چیزیں، تو اس لیے ہم جو ہے کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ جوائنٹ وینچر نہیں کرتے، کسی پاکستانی کے ساتھ اسپیشلی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ بندہ بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی فراڈ کرتا ہے، وہی اسکیم کرتا ہے، وہی دھوکہ دیتا ہے۔ تو جو ٹرکش لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ بزنس مین ہیں، ان کی رجسٹرڈ کمپنیز ہیں، وہ پراپر ایک لیگلی ان کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس ہے کہ وہ لائر ہے تو وہ لائر سروسز دے رہا ہے۔ اگر وہ پراپرٹی ڈیلر ہے تو اس کی کمپنی ہے پراپرٹی ڈیلنگ کی، اور وہ پراپر جو ہے ایک سروس دے رہا ہے۔ تو ہم نے ایک ٹیم بنائی جس میں لائرز ہیں، پراپرٹی ڈیلرز ہیں، ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، اور ریئل بزنس مین ہیں، ان کی اپنی کمپنیز ہیں، ان کے اپنے سیٹ اپس ہیں۔ ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک جوائنٹ وینچر کیا کہ ہم اپنے کلائنٹس کو ایک بہترین سروس دے سکیں، جس میں ان کے لیے پراپرٹی فائنڈ کرنا، اس پراپرٹی کے ڈاکومنٹس کو گورنمنٹ کی طرف سے لیگلی ویریفائی کرنا، اور اس کے بعد جو ہے پراپرٹی ٹرانسفر کا پروسیس ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جو پراپرٹی ریزیڈنس اپلائی کرنا ہے تھرو اے پروفیشنل لائر۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے، ہم کیونکہ آلریڈی ٹرکی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ایک پورا سیٹ اپ ٹرکی میں موجود ہے۔ ٹرکی کے کسی بھی شہر میں، کسی بھی مطلب 45 سٹیز ہیں ٹرکی کے، ہم کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ پر ہم سروس آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پاکستان میں بھی سیٹ اپ ہے، لاہور میں ہے، اور کراچی میں انشاءاللہ بنا رہے ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں۔ اب بات کیا ہے کہ جس بندے نے فراڈ کرنا ہوتا ہے یا دھوکہ کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کو اپنا پاکستان کا آفس، پاکستان کا ایڈریس اور پاکستان کی کمپنی، وہ ساری چیزیں کبھی بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ اگر آپ ٹرکی میں جاتے ہیں اور وہ ٹرکی میں آپ کے ساتھ فراڈ کر لیتا ہے، تو آپ اس کو پاکستان میں تو ڈھونڈتے ہی رہیں گے، کیونکہ آپ کی تو ساری پاور، تعلقات اور سارا سسٹم پاکستان میں ہے، کہ آپ نے کہیں نہ کسی طرح سے اس سے اگر پیمنٹ وصول کرنی ہے تو پاکستان میں کریں گے۔ تو اب جب ہم آپ کو سروس دے رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ جو سروس ایگریمنٹ ہے وہ پاکستان میں کر رہے ہیں، پاکستان میں ہمارے آفس میں ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کسی فورن کمپنی کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے کہ ٹرکی میں یا آذربائیجان میں، آپ پاکستان میں پاکستانی کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کل کو آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو ہم آپ کے لیے پاکستان میں موجود ہیں، ہم آپ کو جواب دہ ہیں، مین سروس پرووائڈر ہم ہیں۔ اب آگے ہم سب کانٹریکٹ کسی کو بھی کرتے ہیں، آؤٹ سورسنگ کسی سے بھی کرواتے ہیں کام، تو وہ ہم جواب دہ ہیں، آپ جواب دہ نہیں ہیں۔ اگر وہ لائر ہے، وہ پراپرٹی ڈیلر ہے، کوئی بھی بندہ ہے، اگر وہ کسی بھی طرح سے غلط کام کرتا ہے تو اس کے جواب دہ ہم ہیں۔ بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹرکی کے اس پراپرٹی ڈیلر کا یا ٹرکی کے اس لائر کا نمبر دے دیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 1000 بندہ یا 500 بندہ ہمیں میسج کرتا ہے تو اس میں تو صرف 10 یا 5 بندے جو ہوتے ہیں وہ سیریس اور ریئل ہوتے ہیں، جو واقعی کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور باقی تو جو آپ سمجھیں 95% صرف ڈے ڈریمرز آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یا سبز باغ دیکھنے والے یا دکھانے والے ہوتے ہیں۔ ان میں نہ ہی ان کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ لوگ سیریس ہوتے ہیں، وہ اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کا بھی۔ تو اس طرح سے جو ٹرکش لوگ ہیں وہ تو بہت سیریس ہیں۔ اگر ہم ان کے فون نمبرز اور ان کا وہ سارا سسٹم آپ کو دے دیتے ہیں، آن لائن دے دیتے ہیں یا کسی طرح سے شیئر کر دیتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ اس سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہوگا، اور بینگ اے نیشن جو جس طرح کا رویہ ہمارا ہے، اور جس طرح کے مطلب ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان ٹرینڈ آپ کہہ لیں، ایجوکیشن ہونے کے باوجود ہمارے پاس ٹریننگ کم ہے، ہمارے پاس برداشت نہیں ہے، ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا، کوئی ہمارا فائدہ بھی کر رہا ہو، کوئی اپنا ٹائم بھی دے رہا ہو، تو اس کے باوجود ہم اسے ڈسکریج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے۔ دیکھیں، ہمیں آپ کے 150 سے کوئی غرض نہیں ہے، اور اللہ کا شکر، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ ہم اگر یہ سروس آپ لوگوں کو دے رہے ہیں تو اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو ہم وہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی رجسٹریشن کرنے کا بھی پرپس یہی ہے کہ آپ کو بہت سی سروسز جو ہیں ہم بیٹر وے سے آپ کو دے سکیں، اور ہمیں پتہ چلے کہ آپ واقعی سیریس ہیں، آپ واقعی کمیٹڈ ہیں، اور آپ کو جو ہم ایک اچھی سروس دے سکیں اپنے لائرز کے ذریعے، اپنے پراپرٹی ڈیلرز کے ذریعے، اور ہماری ٹیم میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں سمجھ لیں کہ میں ہی پاکستانی ہوں، باقی یا تو آذربائیجانی ہیں اور یا ٹرکش لوگ ہیں۔ کیونکہ 18 سال میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے جب بھی کسی پاکستانی بھائی پہ اعتماد کر کے کوئی کام کیا ہے تو ایٹ دی اینڈ مجھے دھوکہ ہی ملا ہے اور میرا نقصان ہی ہوا ہے، اور تقریباً اب تک میں 1.5 کروڑ روپے کا نقصان اپنے پاکستانی بھائیوں کے ہاتھوں سے کروا چکا ہوں۔ تو اس لیے اس سے بڑا ایکسپیرینس بندے کو کیا حاصل ہونا ہے؟ مجھے یعنی کہ وہی بات ہے کہ آذری سے یا ٹرکش لوگوں سے یا فارنر سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اپنے پاکستانی بھائیوں کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ اس لیے میں جب بھی کوئی بزنس ڈیلنگ کرتا ہوں تو اس میں ڈپینڈ کسی اپنے بھائی پہ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بھائی نے ہی مجھے نقصان پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں بہت سی باتیں کڑوی کرتا ہوں، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ میں چلتا نہیں، اور بہت سے لوگوں کو میں سروس بھی پرووائڈ نہیں کرتا۔ میری باتیں آپ کو بری لگی ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باقی بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا ہوا ہو، اور ہر بندے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ میرے خیال میں اس کا کیا ہوا ہی اس کے آگے آتا ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، میرے ساتھ بہت سے لوگوں نے کیا، اس سے مجھے سبق حاصل ہوا کہ اندھا اعتماد نہیں کرتے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتے دوسروں پر، اور بہت سے لوگوں سے امید نہیں لگاتے، کیونکہ جب ہم امید لگا لیتے ہیں تو پھر ہمیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کی باتیں جو ہے آپ نے بڑی زبردست باتیں کی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کون کون سی سروسز دیتے ہیں، اور اگر کوئی بھائی ہمارا ٹی آر پی لیتا ہے تو ٹی آر پی لینے کے لیے کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی ریزیڈنس آپ نے لینی ہے تو آپ کی ایک پراپرٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ جی سر۔ تو اس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے پراپرٹی فائنڈ کرنا۔ جی سر، بالکل۔ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی پراپرٹی چاہیے، 1 کمرے والا گھر چاہیے، 2 کمروں والا چاہیے، 3 کمروں والا چاہیے، اس شہر میں چاہیے اور اس پرائس رینج میں چاہیے، صحیح اتنے ہوگا بڑے سر۔ سائز کا ہوگا۔ اب آپ اپنی پرائس رینج اور گھر کا سائز بتا دیتے ہیں تو ہم اپنی ٹیم کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس شہر میں اس پرائس رینج کے اندر اس سائز کا گھر چاہیے۔ جی سر۔ اب جو آپ نے بتایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ آپشن اویلیبل نہ ہو، اس کو سرچ کرنا شروع کر دیتے، تو پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے پراپرٹی فائنڈ کرنا۔ جی سر۔ پراپرٹی فائنڈ کرنے کے بعد جب آپ ایک پراپرٹی کو اوکے کرتے ہیں تو پھر اس کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرنا ہوتا ہے جی کہ سر، اگر اس بالکل۔ کے ڈاکومنٹس جینون اور لیگل اور پراپر نہیں ہوں گے تو آپ اس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے ریزیڈنس۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو لائر جو ہے اس کے ڈاکومنٹس ویریفائی کرتا ہے،
جب یہ پروسیس ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ گھر اوکے ہے، اس کے ڈاکومنٹس بھی اوکے ہیں، تو پھر آپ ٹریول کرتے ہیں ٹرکی، یا اگر آلریڈی آپ ٹرکی میں ہیں تو آپ پھر جا کے گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے نوٹری پبلک، جی سر، وہاں پر جو ہے وہ اس کا جو لین دین کا معاملہ ہے وہ بینک ٹرانسفر کے ذریعے آپ پراپر پیمنٹ کرتے ہیں آنر کو، آنر آپ کے نام جو ہے پراپرٹی ٹرانسفر کرتا ہے۔ یہ سارا پروسیس جو ہے لیگل لائر کی موجودگی میں اور گورنمنٹ کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ جی سر، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد جب پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کا پراپرٹی ریزیڈنس اپلائی کرنے کے لیے فائل پریپیئر ہوتی ہے آپ کے بچوں کے لیے اور جو بھی آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے لیے، اور لائر جو ہے وہ پراپرٹی ریزیڈنس اپلائی کرے گا۔ جی سر، تو بالکل صحیح پراپرٹی ہے۔ فائنڈ کرنا، اس کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرنا، پراپرٹی کو آپ کے نام ٹرانسفر کرنا، اور اس کے بعد آپ کا پراپرٹی ریزیڈنس اپلائی کرنا، ٹھیک ہے؟ بالکل تو ٹھیک ہے سر۔ یہاں تک یہ ساری سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پراپرٹی خریدنے والے کلائنٹس آپ کے ساتھ رجسٹرڈ کیوں ہوں، ان کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے۔ بہت شکریہ سر۔ بہت سے لوگ جو ہیں ہمیں کالز کرتے ہیں، جی بہت سے سر، لوگ کہتے ہیں کہ میں پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں، آپ مجھے گھر کی تصویریں بھیج دیں، آپ مجھے ویڈیو بنا کے بھیج دیں۔ جی سر، ایسا ہی ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں پہلے نمبر پہ تو میں فری نہیں ہوں، میں بہت زیادہ بزی ہوں اپنے معاملات میں۔ دوسرے نمبر پہ یہ پاکستان نہیں ہے یا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر جو پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ فری میں سروسز دیتے ہیں۔ جی سر، جب بھی کوئی پراپرٹی ڈیلر کہیں پر بھی گھر دیکھنے جائے گا تو ایک تو اس نے ٹائم دینا ہے اپنا، جی سر، دوسرا اس بالکل۔ کا ٹرانسپورٹ کا، اپنی گاڑی پہ بھی جائے گا اس کا تیل لگے گا، جی سر، اس کے بعد اس کا ٹرانسپورٹ کا ایکسپینڈیچر ہے، ٹائم اس کا لگ رہا ہے، ٹرانسپورٹ لگ رہی ہے، اور اس کے بعد کمیونیکیشن ہے، اس نے مالک مکان سے کال کر کے پوچھنا ہے کہ بھائی میں آ رہا ہوں، دیکھنا ہے، یہ وہ سارا، پھر تصویریں کھینچے گا اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے وہ آپ کو بھیج رہا ہے، جی سر، ٹھیک بالکل ہے؟ تو صحیح یہ ہے۔ سارا کام جو وہ کر رہا ہے وہ فری میں کیوں کرے گا؟ بالکل سر، مجھے یہ ایسا ہی ہے، بتائیں کہ مطلب یہ ایسا کوئی بھی کیسے نہیں کرے ممکن، گا۔ اور پھر ایسے بندے کے لیے جس کو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ فیوچر میں یہ واقعی پراپرٹی لے گا یا نہیں لے گا۔ تو بالکل سر۔ بہت سے لوگ یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم فوری طور پر بلیم گیم کی طرف آ جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے دودھ کا جلا ہوا چھانچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ جی سر، لیکن اگر میرے بھائی آپ واقعہ ہی ریئل ہو، جینون ہو، آپ واقعہ ہی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہو، تو ہم آپ کو پراپر ایک وے سے ڈیل کر رہے ہیں، ہم ایک پراپر جینون کمپنی ہے۔ ہمارا لاہور چیمبر آف کامرس میں ہم رجسٹرڈ ہیں، اس کے ساتھ ہمارا اپنا بائنگ ہاؤس ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، 3 ملکوں میں ہماری کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، ہمارا فیس بک پیج 20 سال سے چل رہا ہے، ہمارا اپنا یوٹیوب چینل ہے، ہمارا اپنا ایک سوشل سٹیٹس ہے۔ تو آپ کے $150 کے لیے ہم نے آپ کے ساتھ اسکیم کرنا ہے، فراڈ کرنا ہے، دھوکہ کرنا ہے؟ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں وہ چاہیے، لیکن آپ کو تو اپنا سیریسنس شو کرنا ہے۔ جی سر، بالکل۔ پھر آپ جب ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو یہ ہم نے $3500 کا پیکج دیا، اس $3500 میں سے ہم صرف $100 آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رجسٹرڈ ہونے کے لیے پے کریں گے۔ جب آپ $100 پے کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ جینون کلائنٹ ہیں اور آپ واقعہ ہی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ جو جینون نہیں ہوتا وہ تو $1 بھی خرچہ نہیں کرے گا۔ جی سر، بالکل دوسری ایسا ہی۔ طرف اگر آپ ٹرکی آتے ہیں تو آپ دیکھیں، آپ ویزا بھی لے کے آ رہے ہیں، ٹکٹ بھی لے کے آ رہے ہیں، اور آپ وہاں پر آ کے اگر کوشش کرتے ہیں ڈھونڈنے کی تو جتنے بھی لوگوں سے آپ ملیں گے ہر بندہ آپ سے پیسے چارج کرے گا، اور اس کے بعد آپ کو جو ڈیلز دکھائے گا، کیونکہ جیسے ٹکٹ آپ جاتے ہوئے لیتے ہیں تو وہ ہوائی جہاز کی ٹکٹ جو ہے جی ایروپلین سر، کی، بالکل۔ وہ آپ کو اگر $200 کی ہے تو وہ 400 کی ہوتی ہے، ملتی ہے ایمرجنسی بیس پہ، یا جو جب دن کم رہ جاتے ہیں۔ جی سر، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ جتنی بھی جلدی اگر 2 ہفتے پہلے ٹکٹ لیتے ہیں تو آپ کو سستی ملتی ہے، اور اگر آپ 2-4 دن پہلے لیتے ہیں تو ڈبل پرائس پہ ملتی ہے۔ جی سر، بالکل۔ اسی طرح سے مارکیٹ میں اگر آپ پراپرٹی لینے جاتے ہو اور آپ کیش ہاتھوں میں لیا ہوا اور آپ لینے چلے گئے ہو تو آپ کی پسند کے مطابق جو پراپرٹی ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے، اور ہو سکتا ہے آپ کو مہنگی ملے، تو پھر آپ کی مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے اور آپ ایک پرپز کے لیے 2-2.5 لاکھ روپیہ لگا کر آئے ہیں،
اور اگر آپ نہیں خریدتے تو آپ کا فیلئر ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے پری پلاننگ اچھی ہوتی ہے جی سر کہ آپ بالکل گھر صحیح. سے چلنے سے پہلے آپ بتاتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا گھر چاہیے. ہم اپنی ٹیم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, لوگ جا کے گھر دیکھیں گے آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق, اور جو آپ کی ریکوائرمنٹ سے ملتا جلتا 80% 90% اس طرح سے ملتا جلتا گھر ہوگا, اس کی تصویریں اور ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی واٹس ایپ پر. جی سر بالکل اور صحیح. پھر ان میں سے جو آپ فائنل کرو گے 8 10 20 گھر آپ کو شیئر کیے جائیں گے, ہو سکتا ہے 50 کیے جائیں. جی جب سر تک بالکل آپ کوئی صحیح. فائنل نہیں کرتا وہ ٹیم آپ کو جو ان کے پاس آپشنز آتی جائیں گی آپ سے شیئر کرتے جائیں گے, اور جب آپ فائنل کر لو گے تو پھر اس کو لاک کیا جائے گا, اور آپ پھر ٹریول کرتے ہیں, ٹرکی آتے ہیں, اور پھر آپ وہ آگے جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ آپ جب گھر لے لیں گے جی تو سر پھر آپ نے باقی پیمنٹس کرنی ہے تاکہ آگے پروسیسنگ ہو سکے. بالکل ٹھیک صحیح ہے ہے, سر. ٹھیک ہے. تو یہ جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے یہ آپ کا وقت بچانے کے لیے, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جینون ہیں اور ہم آپ کو جینون سروس دے رہے ہیں تاکہ آپ کا وقت سیو ہو. اور دوسری بات کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک چیز جو $20,000 کی ہے وہ ہم آپ کو انڈر ویلیو میں لے کر دیں, وہ ہم آپ کو $18,000 کی لے کے دیں. جی سر تو بالکل صحیح ہے. اس میں جب بھی آپ دیکھیں بہترین آپشن کوئی بھی انویسٹر ڈھونڈتا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے. اگر آپ نے ایک جیکٹ ہی خریدنا ہو اپنی پسند کی تو بازار میں جا کر کم سے کم 20 یا 25 یا 50 دکانوں کو وزٹ کرتے ہیں, جی سر بالکل. تب جا کر آپ کو اپنی پسند کے ریٹ پہ آپ کی پسند کی جیکٹ ملتی ہے. ایسا ہی تو ہے یہ سر. تو آپ نے گھر خریدنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گی, فائنڈنگ کرنا پڑے گی, دیکھنا پڑے گا, اور پھر ویٹ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے اس میں 1 ہفتہ لگ جائے, 2 ہفتے لگ جائیں, 3 ہفتے لگ جائیں, پورا 1 مہینہ یا 2 مہینے لگ جائیں. بالکل سر. تو یہ ایک پروسیس ہے. اگر آپ نے بہترین ڈیل ڈھونڈنا ہے اور ایک اچھی انویسٹمنٹ کی ڈیل ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے, وہ امیڈیٹ نہیں ملتا, اور امیڈیٹ اگر کبھی مل جائے تو وہ سمجھ لیں آپ بہت زیادہ لکی ہیں. جی سر تو بالکل ٹھیک ہے. انویسٹر ہمیشہ اپنی ریکوائرمنٹ بتا کر کہتا ہے پراپرٹی ڈیلر کو کہ بھائی جب میری ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کے پاس ڈیل آئے تو آپ نے تب مجھے بتانا ہے. جی سر اور بالکل جب صحیح. ڈیل آتی ہے تو پراپرٹی ڈیلر اسے بتاتا ہے, وہ سم ٹائم 2 مہینوں بعد آ جاتی ہے, سم ٹائم 2 ہفتوں بعد آ جاتی ہے. جی سر بالکل تو ایسا ہی. اس لیے یہ فائدہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹس کو بہترین ڈیلز ملیں اور وہ ہم سے خوش ہوں, اور پھر آگے جو ہے ان کو ایک اچھی سروس مل سکے. جی سر بالکل کیونکہ ٹھیک. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ملٹیپل کلائنٹس کو ڈیل کریں اور بہت سے ایجنٹس جو ہیں اور بہت سے جو کنسلٹنٹ ہیں ان کے ساتھ کام کریں. ہمیں تو اپنے بزنس سے اپنے معاملات سے ٹائم نہیں ملتا. ہم اگر کسی کو سروس دے رہے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کا بھلا ہو, جی سر. اور اگر اس نے کل کو ہمیں گالیاں ہی دینی ہے یا ہم سے ناخوش ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو سروس ہی نہ دیں. جی سر بالکل ایسا ہی. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی پہنچ کر آپ کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہتا ہے تو کیا وہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ ایشو ہے کہ وہ رجسٹر نہیں ہونا چاہتے کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ $100 جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہے, اور وہ ایکچولی ہم نے رکھا بھی اس لیے ہے کہ جو نان سیریس لوگ ہیں وہ کم سے کم ہمیں میسج تو نہ کرے, بار بار تنگ تو نہ کرے. جی سر بالکل صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ٹرکی پہنچ کر بھی جو ہے ہمارے دفتر آ کر رجسٹر ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ جب آپ رجسٹر ہوں گے تو اس کے بعد پروسیس شروع ہوگا پراپرٹی فائنڈ کرنے کا. تو اس وقت مارکیٹ میں جو آپشنز موجود ہوں گی اس حساب سے وہ آپشنز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. جی سر لیکن بالکل صحیح. پہلے رجسٹر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو آپ کو ایئرپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ دیا جائے گا جی ایئرپورٹ سر. سے, اور اس کے لیے آپ کے لیے اکاموڈیشن کا ارینجمنٹ بھی کر کے آپ کو دیا جائے گا, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. یعنی کہ ٹرکی میں آپ کو پورا پلیٹ فارم ہوگا, پوری ایک ٹیم آپ کی موجود ہوگی جو آپ کو ایئرپورٹ سے ریسیو کر رہی ہے, آپ کی اکاموڈیشن تک لے کے جا رہی ہے, پھر آپ کے ساتھ پراپر پلان کر کے آپ نے جو پراپرٹی سلیکٹ کی ہے ان کا وزٹ کروا رہی ہے فزیکلی, اور پھر جب آپ ایک پراپرٹی فائنل کرتے ہیں تو اس کی پرچیزنگ کا پروسیس, یعنی کہ ٹرکی میں پھر آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا. جی سر بالکل دوسری ٹھیک ہے. صورت میں جب آپ وہاں جا کر پروسیس شروع کریں گے تو وہ ٹھیک ہے, ہمیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں, آپ ہی کا ٹائم ضائع ہونا ہے, موسٹ ویلکم. جی نو سر پرابلم. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا.
سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں تو بہت سے پراپرٹی ڈیلرز ہیں، تو پھر آپ سے ہی کیوں سروس لی جائے؟ اس جی کا کیا بالکل. فائدہ ہے ہمارے بھائیوں کو؟ دیکھیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت سے وہاں پر پراپرٹی ڈیلر موجود ہیں، ہم ان سے سروس لے لیں گے. جی سر. تو میرا ان کو جواب یہی ہوتا ہے کہ میرے بھائی موسٹ ویلکم، آپ ان سے سروس لیں جا کے. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہم سے سروس لیں. اور دوسری بات کہ ہم پراپرٹی ڈیلر تو ہے ہی نہیں. جی سر بالکل. ہم پراپرٹی ڈیلر ہیں ہی نہیں، اور اس لیے ہمارا موٹیو یہ ہے ہی نہیں کہ آپ ایز اے کلائنٹ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو سروس دیں. ہم تو بزنس مین ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور آپ کا یہ جو انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں ٹرکی میں، یہ انویسٹمنٹ آپ کی بری انویسٹمنٹ نہ ہو، یہ آپ کی ان چند اچھی انویسٹمنٹ میں سے ایک انویسٹمنٹ ہو. یہ ایکسپیرینس ہم آپ کے لیے اچھا بنانا چاہتے ہیں، جی سر اور بالکل. اس کے لیے ہم اپنی تجربہ کار پروفیشنل ٹیم کی سروسز لے رہے ہیں، جس میں لائر ہیں، جس میں اکاؤنٹنٹ ہیں، جس میں ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، اور جس میں پراپرٹی ڈیلر ہیں. اور پراپرٹی ڈیلر وہ لے رہے ہیں جو ریلائیبل ہیں، جو ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز کی ویلیو اگر اس کی $10 ہے تو یہ $10 میں ہی ہمیں لے کے دیں گے، یا ان کی کوشش ہوگی کہ یہ ہمیں $8 میں لے کے دیں. جی سر بالکل. تو جو دوسرے پراپرٹی ڈیلر ہیں وہ $10 کی جو چیز ہے اس کو مالک مکان کے ساتھ مل کر وہ $12 یا $15 کی لے کے دیتے ہیں، اور وہ مالک مکان کو $10 ہی دیتے ہیں، لیکن آپ سے 15 چارج کرواتے ہیں اور باقی اپنی جیب میں ڈالتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا تو سر. اس طرح کے اسکیم اور فراڈز ہوتے ہیں. تو جب آپ پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ کام کرو گے تو وہ تو ان کی کوشش، اور پھر وہ ٹرکش ہوں گے یا وہاں پاکستانی ہوں گے یا کوئی بھی، تو ان کی کوشش ہوگی کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ پیسے نکلوائے جائیں جی سر. اور اپنا فائدہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے. جبکہ بالکل. ہم نے آپ کو پہلے ہی ایک پیکج دے دیا کہ ہم نے آپ سے 3500 لینا ہے. اس میں ہم نے کمیشن بھی جو پراپرٹی ڈیلر کو ہے اسی کو ہم نے اسی میں سے کمیشن دینی ہے. جی سر. ہم نے لائر کو بھی اسی میں سے پیسے دینے ہیں. ہم نے اس کے ساتھ اکاؤنٹنٹ وغیرہ جو ہے ان کو بھی اسی میں سے پیسے دینے ہیں، اور ہمارے سروس چارجز بھی اسی میں ہیں. اور اس کے بعد آپ کا پراپرٹی ریزیڈنس جو اپلائی کرنا ہے وہ بھی اسی میں سے ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. یعنی کہ ہسبینڈ کا، وائف کا اور 2 بچوں کا، یہ سارا پروسیس 4 لوگوں کا اسی میں سے ہے. جی تو سر ہم نے بالکل ایک ٹھیک. پورا پیکج کر دیا، ہم نے کچھ ہیڈن رکھا ہی نہیں. تو جو بندہ آپ سے شروع میں کچھ نہیں لیتا وہی آپ کا سب کچھ لے جاتا ہے. جی سر بالکل ایسا اور ہی ہے. جو بندہ آپ کو شروع میں بات کرتا ہے کہ میں نے یہ لینا ہے، اتنا لینا ہے، اس نے پہلے ہی کیلکولیٹڈ رکھا ہوتا ہے، وہ سیدھی اور صاف بات کرتا ہے، اسے صرف اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے. اور جو آپ سے سیدھی اور صاف بات نہیں کرتا وہی فراڈ کرتا ہے، اور وہ آپ کے سارے پیسے ڈبو دیتا ہے. جی سر تو بالکل ٹھیک ہمارے ہو. بہت سے بھائی شروع میں سروس چارجز دیتے ہوئے کتراتے ہیں، لیکن بعد میں جب 20 30 یا $40,000 کا لاس ہو جاتا ہے، اسکیم ہو جاتا ہے، فراڈ ہو جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. جی سر بالکل ایسا تو ہی ہے. اس چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو پہلے اپنی مینٹالٹی جو ہے بزنس مینٹالٹی کو مینٹین کرنا ہوگا، ایز اے انویسٹر سوچنا ہوگا. امریکہ میں، یو کے میں، کینیڈا میں، یورپ میں وہ لوگ سروس چارجز پہلے دیتے ہیں جی سر. اور بہترین کام لیتے ہیں. وہاں پر فراڈ کا اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے سروس چارجز لو اور ہمیں بہترین سروس دو. جی ٹھیک سر ہے. بالکل صحیح. اور یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فری میں سروس دو. تو یہ بہت سے جو ایجنٹ ہیں، یہ جو بہت سے اسکیمرز ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کو کیا چاہیے، تو وہ شروع میں جو ہے وہ ساتھ میں فری میں ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ان کا کیش یا پیسہ آتا ہے تو وہی کام وہ ڈبل سے ٹرپل پیسہ لگوا کر کرواتے ہیں. جی اور سر. وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹلی فراڈ ہو جاتا ہے، اور وہ بندے کے ساتھ جو ہے ایک اسکیم ہو جاتا ہے. کام ہو جاتا ہے. اب اس بالکل کا سر ایسا ہی پیچھے ہے. پاکستان میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ پاکستان میں کہاں سے ہے. جب آپ ٹرکی میں ایک بندے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں اس کا کہاں سے بلانگ کرتا ہے. تو وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر دیتا ہے، پھر آپ جو ہے وہ پچھتاتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہو گیا. اور استنبول میں بہت سے لوگ جو ہیں 95 to 98% فراڈ کر رہے ہیں. جی سر بالکل. اور اسی لیے تو ہم اویئرنیس پھیلا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو بات سمجھ آئے. اور اللہ کرم کرے، ہم نے تو لاس اٹھا لیا لیکن ہمارے بھائی لاس نہ اٹھائیں. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ بہت سے کنسلٹنٹ اور ایجنٹ سے کام کرنے سے کیوں انکار کر دیتے ہیں ان کے ساتھ؟ جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی. مجھے پاکستان سے اور مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے بہت سے کنسلٹنٹ اور بہت سے ایجنٹ حضرات جو ہیں
وہ آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے پارٹنرشپ پہ کام کر لیں، میرے پاس بہت سے کلائنٹس ہیں۔ جی سر۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے تو بہت سے کلائنٹس چاہیے ہی نہیں، کیونکہ میں یہ کمرشلی یہ کام تو کر ہی نہیں رہا ہوں۔ اگر میں نے کمرشلی یہ کام کرنا ہوتا تو میں اپنی اس کی پراپر کمپنی بنا کر فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ اور مختلف جگہوں پہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا کہ میں یہ پراپرٹی کنسلٹنگ کا کام کر رہا ہوں اور پراپرٹی لے کے دینے کا کام کر رہا ہوں اور بزنس سیٹ اپ اور یہ ساری چیزیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ جو جینون لوگ ہیں، جو فیملیز ہیں جو مائیگریٹ کرنا چاہتی ہیں، یا چھوٹے بزنس مین ہیں یا ٹریڈر ہیں، جو لوگ جن کو واقعہ ہی جینون پرابلم ہے، ان کے پاس کم کیپٹل ہے، کم پیسہ ہے، لیکن وہ سٹینڈ ہونا چاہتے ہیں اور جی کسی سر۔ دوسرے ملک میں اپنا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں، مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انڈیا سے بہت سے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مائیگریشن کرنا چاہتے ہیں، فیملی مائیگریشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے بہت سے لوگوں کے جینون پرابلمز ہیں، تو ان لوگوں کی ہم ایک مدد کریں، جو ہمیں پتہ ہے ہم ان کو ایک اچھی سروس دے کر، ریلائیبل سروس دے کر، کمیٹڈ اور جینون سروس دے کر ان کی ایک مدد کریں کہ وہ کھڑے ہو سکیں جی سر، اور بالکل اپنی ایسے، فیملی کو سپورٹ کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اب اگر اس میں ہم کنسلٹنٹ اور ایجنٹ کے ساتھ مل کر وہی لوٹنا شروع کر دیں گے تو ہمارا یہ جو مقصد ہے یہ فیل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کسی بھی کنسلٹنٹ یا جو ہے ایجنٹ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے یہ کام نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، ان کو سٹینڈ کرنے میں اور ان کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کرنا۔ جی سر، جو بالکل ہم صحیح ہے۔ یعنی کہ جو ہم سروس دے رہے ہیں، ہماری نظر میں ہم جو 3500 کا پیکج دے رہے ہیں وہ $10,000 کا پیکج ہے۔ جی اور سر۔ بہت سے لوگ وہ روتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو یہ پیکج دے رہے ہیں اتنے کم پیسوں میں اور یہ سارا سروسز دے رہے ہیں، تو اس میں تو $10,000 $20,000 ہم لوگ کماتے ہیں۔ اس طرح سے کماتے ہیں، سیٹ اپ کے حوالے سے ایک طرف سے کمیشن ہمیں پراپرٹی سے علیحدہ ملتے ہیں، لائر کے علیحدہ سے، پراپرٹی 10 کی ہے ہم نے 12 کی بیچ کے اس میں سے علیحدہ لے لینے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو سٹینڈ اپ کرنے میں ہیلپ کریں، جی ان کو سر، بالکل کامیاب صحیح۔ ہونے میں ہیلپ کریں۔ تو یہ مقصد سے ہم ہٹ جائیں گے اگر ہم پارٹنرشپس کر لیں گے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی آپ کی کمپنی کی سروسز لیتا ہے تو وہ کس طرح سے آپ سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ جی بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے میں نے بتایا کہ ہمارا مین موٹیو یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے، یا جو مسلمان بھائی ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، دبئی سے ہیں، کہیں سے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، دبئی کے بھی، سعودی عرب کے بھی، اس کے ساتھ ساتھ انڈیا ہے اور پاکستان کی بھی جو اس وقت کنڈیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، جی سر، بالکل۔ اسپیشلی سعودی عرب اور دبئی سے بہت سے لوگ اپنے بزنس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پاکستان واپس نہیں جا سکتے۔ اور بہت سے لوگ امریکہ اور یو کے سے کسی مسلم کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، جی سر، بالکل۔ لیکن ان کو کوئی ریلائیبل بندہ، کوئی ریلائیبل پلیٹ فارم چاہیے جس پر وہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے اپنی وہ انویسٹمنٹ کر سکیں یا سروس لے سکیں۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا، مثلا میں بڑی دفعہ گیا ہوں استنبول، تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کی نظر میں استنبول ہی صرف پورا ٹرکی ہے، اور بہت سے لوگ جب وزٹ کرنے جاتے ہیں تو ان کی نظر میں وہ استنبول گھوم کر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں ٹرکی گھوم کے آ گیا ہوں۔ جی سر۔ حالانکہ پورے ٹرکی کا صرف 1% ہوگا استنبول، پورے ٹرکی کا۔ جی سر، بالکل۔ 99% تو انہیں ٹرکی کے بارے میں ہی نہیں پتا۔ ٹرکی کی انڈسٹری کہاں پر ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کہاں پر ہے، ہوم اپلائنسز انڈسٹری کہاں پر ہے، ایگریکلچرل انڈسٹری کہاں پر ہے، ڈیری فارمنگ کہاں پر ہوتی ہے، میٹ فارمنگ کہاں پر ہوتی ہے، ٹریڈنگ کہاں پر ہوتی ہے، اس کی پورٹس کہاں پر ہیں، فری زونز کہاں پر ہے، مینوفیکچرنگ جو ہے گاڑیوں کی کہاں پر ہو رہی ہے، شپس کی کہاں پر ہو رہی ہے۔ مطلب ان کو ٹرکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا جی سر، بالکل۔ بزنس کے حوالے سے۔ تو جب یہ 45 کے قریب ڈیفرنٹ سٹی ہیں، تو اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو ٹرکی کے جو پوٹینشل ہے وہ اس سے اویئرنیس دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریلائیبل سروسز دیں۔ تو ہمارے ساتھ کام کرنے کا انہیں یہ فائدہ ہے کہ ہم کنسلٹنٹ نہیں ہیں، ایجنٹ بھی نہیں ہیں، ہم بزنس مین ہیں، اور ہم آلریڈی پچھلے 18 سال سے بزنس کر رہے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے ہم بزنس مینوں کی ایک ٹیم بنا کر
ون ون سچویشن کے ساتھ آگے چلیں جی اور سر۔ جس میں ہمارے ہی لوگوں کو دوسرے لوگ یعنی کہ ایجنٹ یا کنسلٹنٹ جو لوگ ہیں وہ دھوکہ نہ دیں، اور ہم اپنے بزنس مین بھائیوں کی مدد کریں، چاہے وہ چھوٹا بزنس مین ہے، ٹریڈر ہے، یا وہ اپنے بزنس کو شفٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو ہم آگے بڑھ کر اس کی ہیلپ کریں۔ وہ سٹینڈ ہوگا تو کل کو وہ ہمیں ہیلپ کرے گا، ہم اس کی ہیلپ کریں گے، تو دونوں اس طرح سے ون ون سچویشن میں آ جائیں گے اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بینگ اے نیشن، بینگ اے مسلم، یعنی کہ ایک امت کے ناطے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے سر۔ ماشاءاللہ سر، آپ نے بڑی ہی قیمتی معلومات سے آگاہ کیا، تھینک یو، اس کے لیے سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ یو ویلکم۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔